السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا مطالعہ پاکستان کا ٹاپک ہے مسلمان بر صغیر کی جد و جہد کا نتیجہ، کہ پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے مسلمان بر صغیر نے کون کون سی کوششیں کی، کون کون سی جد و جہد کی، کون کون سی قربانیاں دیں، اور پاکستان جو ہے وہ دنیا کے نقشے پر ابھر آیا۔ پاکستان ایک مکمل تخلیق اور زبردست جد و جہد کا نتیجہ ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں مسلمان صدیوں سے حکمرانی کر رہے تھے کہ یورپی اقوام نے ادھر کا رخ کیا۔ انگریز جو تھے وہ تجارت کی غرض سے آئے تھے، یہاں ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی، لیکن برصغیر کی عوام کے اختلافات کو دیکھ کر انہوں نے اقتدار پر قابض ہونے کی کوشش کی اور قابض ہو گئے۔ ٹیپو سلطان اور نواب سراج الدولہ کو غداروں کی وجہ سے ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ انگریز پورے علاقے پر چھا گئے۔ برصغیر کے مسلمانوں نے 1857 کی جنگ آزادی جو وار آف انڈیپینڈنس ہوئی تھی اس غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ 19ویں صدی کے دوسرے نصف حصے میں سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو تحریک علی گڑھ کے ذریعے نئے سرے سے بیدار کیا، انہیں جدید تعلیم کے حصول کے لیے کی جانب راغب کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ اپنے معاشی، معاشرتی اور دیگر شعبوں میں مسلمانوں کو ہندو قوم کے مقابل لا کھڑا کریں۔ علامہ محمد اقبال نے مسلمانوں کے لیے علیحدہ مملکت پاکستان کا تصور پیش کیا۔ 20ویں صدی کا آغاز ہوا تو برصغیر کے مسلمانوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کے نام سے اپنی سیاسی جماعت کا قیام کیا۔ مسلمان دوہری غلامی سے نجات چاہتے تھے، وہ جدوجہد انگریزوں کے خلاف بھی کرتے رہے، ہندو قوم کی غلامی سے چھٹکارے کے لیے بھی کوشاں رہے۔ ہندو رہنما انگریزوں کو برصغیر سے نکال کے جمہوریت کے نام پر اپنی حکومت کے قیام کے خواب دیکھ رہے تھے۔ جمہوریت اکثریت کی حکومت ہوتی ہے اور ہندو برصغیر میں اکثریت میں تھے۔ آل انڈیا مسلم لیگ نے قائد اعظم جیسی ذہین بے مثال رہنما کی قیادت میں مسلمان عوام کی رہنمائی کی اور بالآخر پاکستان کے نام سے ایک آزاد ریاست قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اپنی منزل کو حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کو تحریک پاکستان کے لیے بہت سی جدوجہد، بہت سی قربانیاں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آدمیوں نے اپنی جانیں دی، عورتوں نے اپنی عزتیں جو تھیں وہ اس ملک کو حاصل کرنے میں گنوا دی، بچوں نے بہت زیادہ قربانیاں دی، جو بھی لوگ تھے انہوں نے ہر مشکل سے گزر کر اس ریاست کو حاصل کرنے میں اپنا حصہ ڈالا۔ اسی طرح اور سر سید احمد خان اور علامہ اقبال کے علاوہ اور بھی بہت سے رہنما تھے جنہوں نے اس تحریک کو چلانے میں اور پاکستان کو حاصل کرنے میں اپنا نام یا اپنا کام جو تھا اس کو آگے لے کے چلے، جس میں چند ایک نام جو ہیں وہ میں یہاں آپ کو بتاؤں گی۔ قاضی محمد عیسیٰ، نواب محمد خان، میر سہراب خان، پیر صبغت اللہ، سر عبداللہ ہارون اور آغا حسن افندی۔ اسی طرح اور بہت سے نام ہیں جنہوں نے پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے اپنی خدمتیں سر انجام دی۔ اس کے بعد ہے تحریک علی گڑھ۔ سر سید احمد خان نے جب 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کی ناکامی جو تھی اس کو دیکھا کہ مسلمان جو ہیں وہ مکمل طور پر تباہ و برباد ہو گئے ہیں اور برطانوی حکومت جو ہے وہ ہندو اکثریت کے ساتھ مل کے مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی۔ سر سید ہندو جو تھے وہ انگریزوں کو یہ باور کرانے کے لیے پوری کوشش کر رہے تھے کہ اس جنگ میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، جو کچھ بھی کیا، جو بھی بغاوت تھی وہ مسلمانوں کا کیا دھا رہا ہے۔ انگریزوں نے مسلمانوں کو بے دریغ قتل کیا، ان کی جائیدادیں لوٹ لی گئیں، ان سے ان کی پراپرٹیز چھین لی گئیں، تعلیمی دروازے ان کے لیے بند کر دیے گئے، ان کے مساجد اور مدرسے ان کے لیے بند کر دیے گئے۔ مسلمان ایک تباہ حال قوم بنا دی گئی۔ مسلمانوں کی معاشی اور معاشرتی طور پر پوری طرح سے کچل دیا گیا۔
ایک انگریز مصنف جو ولیم ہنٹر ہے وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ مسلمان ہونا جرم قرار پایا. مسلمانوں کی جائیدادیں جگیریں ہندو اور سکھوں میں تقسیم کر دی گئیں. لارڈ رابرٹ کہتے ہیں میرا گزر دہلی کی چاندنی چوک سے ہوا تو ہر جانب لاشوں کے انبار تھے. ماسورڈ سمتھ کہتے ہیں انگریز فوجی کتوں کی طرح گلیوں میں پھیل گئے اور ایک کے بعد دوسرے مکان میں داخل ہو گئے، سب کچھ لوٹنے لگے. سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ کوئی بلا آسمان سے ایسی نہیں اتری جس نے زمین پر پہنچنے سے پہلے کسی مسلمان کا گھر نہ ڈھونڈا ہو. سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو اس تباہ حالی سے بچانے کے لیے مسلمانوں کو تعلیم کا راستہ دیا، اور اس تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے علی گڑھ کی تحریک چلائی تاکہ مسلمان جو ہیں وہ جدید تعلیم حاصل کر کے انگریزوں اور ہندوؤں کا مقابلہ کر سکیں. اس تحریک میں دیگر قائدین بھی شامل تھے جس میں محسن الملک، وقار الملک، شبلی نعمانی، مولانا الطاف حسین علی اور مولانا چراغ علی کا نام سر فہرست ہے. سر سید احمد خان نے تعلیمی خدمات میں سب سے پہلے 1859 میں مراد آباد میں مدرسہ کا اجرا کیا، 1862 میں غازی پور میں مدرسہ بنایا، 1875 میں انہوں نے علی گڑھ میں ایم اے او ہائی اسکول کی بنیاد رکھی، 1877 میں ایم اے او کالج جو تھا اس کی بنیاد رکھی گئی. سر سید احمد چاہتے تھے کہ ایم اے او کالج جو ہے اسے یونیورسٹی کا درجہ مل جائے، لیکن ان کی وفات کے بعد 1920 کے اندر اس کالج کو یونیورسٹی کا درجہ مل گیا. اس کے علاوہ 1863 میں انہوں نے غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے ایک ادارہ بنایا. اس سوسائٹی نے 800 کتابیں جو تھیں ان کا اردو زبان میں ترجمہ کیا اور مسلمان جو تھے اس سے پڑھ کے فیض یاب ہوئے. اس سوسائٹی نے ایک ٹول اور ایجنسی کا کام کیا جو مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوئی. 1886 میں سر سید احمد خان نے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے نام سے ایک ادارے کی بنیاد رکھی. مسلم قوم کی تعلیمی ضرورتوں کے لیے رقوم کی فراہمی میں اس ادارے نے بڑی مدد دی اور کانفرنس کی کارکردگی سے متاثر ہو کے مختلف شخصیات نے اپنے اپنے علاقے میں تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز کیا. لاہور میں اسلامیہ کالج، کراچی میں سندھ مسلم مدرسہ، پشاور میں اسلامیہ کالج اور کانپور میں حلیم کالج کی بنیاد پڑی. محمدن ایجوکیشن کانفرنس مسلمانوں کے لیے سیاسی، معاشرتی اور معاشرتی حقوق کے تحفظ کے لیے بھی کوشاں تھی.